الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون۔ آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے، سو اس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ یعنی کفار جمع کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، پہلی اس کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد، پہلی جو تفسیر میں نے عرض کی وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا اسلام ہے، اور اس کی رحمت اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے، اس پر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ آج کی جو تفسیر ہے اس پر حافظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، خطیب اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ قل بفضل اللہ میں فضل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، فضل سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور اس کو در منصور والوں نے بھی نقل کیا، اور اس کو روح المعانی نے بھی نقل کیا، دیگر محدثین نے نقل کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ وَبِرَحْمَتِهِ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور اللہ کا فضل بھی ہیں، حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ اور رحمت کی دلیل یہ تفسیر کس نے کی؟ ابن عباس نے۔ ابن عباس کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ابن عباس رضی اللہ، انہوں نے حضور سے ڈائریکٹ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اور رحمت کی تو میرے خیال آیت ہر ایک مسلمان کو یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی سارے جہانوں کے لیے، سارے ہی جہانوں۔ ہر نبی اپنے دور میں اپنے علاقے کے لیے نبی بن کے آیا۔ عالمی نبی، عالمی نبوت کسی کو نہیں ملی۔ ہر ایک، اب بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک علاقے میں دو انبیاء تشریف لائیں، جس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہے قرآن پاک کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، علاقہ ایک نبی دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، علاقہ ایک، زمانہ ایک، نبی دو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاں جی، ایک بے شمار اس طرح کی قرآنی مثالیں۔ سورہ یاسین شریف کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دور میں 70 انبیاء کرام جلوہ گر ہوئے۔ 70 انبیاء کرام علیہ السلام ایک دور میں جلوہ گر ہوتے رہے۔ ہم مانتے سب کو ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اپنے ادوار میں آئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرمایا اور چلے۔ لیکن کلمہ ہم صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں گے، کلمہ صرف ہم انہی کا پڑھیں گے، مانیں گے ہم سب کو، یہ ہمارے ایمان کے حصے میں سے ہے، ہاں جی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہم مسلمان جب ہوں گے جب ہم سارے رسولوں کو مانیں گے، سارے فرشتوں کو مانیں گے، ہم اللہ کی جتنی بھی نازل شدہ کلام کتابیں ہیں ہم سب کو مانیں گے، سب کو برحق مانیں گے تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر نہیں مانیں گے، کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن کلمہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، مانتے ہم سب کو ہیں، لیکن غلام اور امتی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی تفسیر کے مطابق اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ولادت بعثت پر مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یعنی جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی مناؤ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی آیت ہے نا۔ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے۔ اور یہ خوشی منانا آپ کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہے اور حضور کی ولادت پر خوشی منانا ایک طرف ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں، دولتیں، سب چیز۔ ہاں یہ یاد رکھیے، آج
جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا جی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ شیطان کو. زندگی میں 4 مرتبہ رویا. ایک مرتبہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب ہم کہتے ہیں نا جی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہاں جی، تو بڑا غصہ آ جاتا ہے ان کو غصہ آ جاتا ہے. بھئی جب ابلیس کو خوشی ہوئی نہیں، وہ رویا ہے، بلبلایا ہے، تڑپا ہے. اب یہ جو تڑپنا ہے، یہ بلبلانا ہے، یہ پھڑکنا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اور حضور کی آمد پر خوشی کا حکم بھی اللہ رسول کی طرف سے ہے. خوشی کا مطلب خوشی ہے، خوشی کا مطلب بغاوت نہیں. خوشی کا مطلب بغاوت نہیں ہے. جس طرح آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت کا سلسلہ آتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو حورے بنا کر بازاروں میں پھراتے ہیں. یہ خوشی نہیں ہے. میں تو اکثر، بلکہ اس جمعۃ المبارک میں نے مکمل طور پر ان تمام نعت خونوں کا ذکر کیا ہے جو نعت کا خون کرتے ہیں، ان تمام کا ذکر کیا جن کے پاس اپنی آواز نہیں، اپنا سر نہیں، اپنا کلام نہیں. کلام وہ غیروں کا پڑھتے ہیں، طرز وہ گانوں کی پڑھتے ہیں، اور آواز میراثیوں والی لے کے آئیں. ہمارے آپ سیانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے محمد علی ظہوری قصوری صاحب کو سنا ہے؟ الحاج خورشید صاحب کو سنا ہے؟ قاری زبید رسول صاحب کو سنا ہے؟ نہیں سنا نا؟ تو اب سنیے گا. حضرت اتنا خوبصورت کلام پڑھتے تھے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، روح تازہ ہو جاتی تھی. یہ وہ بڑے بڑے، میں نے 1-2 نام لیے، اس دور کا جو بھی تھا وہ بہت شاندار ہی کلام پڑھتا تھا. آج سٹیجوں پہ آ کے سٹیج سنیوں کا، پیسہ سنیوں کا، وقت سنیوں کا، آرگنائزر سنی، اور کلام اس میں کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ جس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. طرز کون سی لگائی جا رہی ہے؟ جو گانوں والی ہے، جو میراثیوں والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو اللہ کی قسم اتنا عظیم بنایا ہے، اس کی عظمت کا عالم یہ ہے، وہ کسی سر کا محتاج نہیں، وہ کسی ساز کا محتاج نہیں، وہ کسی ڈھول کا محتاج نہیں. حضور کا ذکر از خود ایک ساز ہے. جب وہ دلوں میں چھڑتا ہے تو بس کمال کر دیتا ہے. پھر وہ کمال کرتا ہے. اس سے بڑا ساز کوئی نہیں، اس سے بڑا سر کوئی نہیں، اس سے بڑا کلام کوئی نہیں. جب حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت حسان سے کہا تھا کہ حسان ذرا میری نعت تو سنا، تو اب جو انہوں نے کلام کہا تھا، اب کلام کا معیار چیک کیجئے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حضور کے سامنے کلام پڑھا جا رہا ہے. اب اس کلام کا معیار چیک کیجئے. یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا. اب یہ تعریف ہو رہی ہے، یہ کلام ہے، یہ ایک معیار ہے، وہ معیار جو حضور کو پسند ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آج تک، یہ آنکھ تو ایک طرف ہے نا، کیا دیکھنا ہے، آج تک کسی ماں نے آپ جیسا حسین لال پیدا ہی نہیں کیا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں تو یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ، جیسے جیسے آپ کہتے گئے اللہ آپ کو بناتا چلا گیا. ہاں جی، یہ کلام کا معیار ہے. اب اس میں حضور کی محبت بھی پیدا ہو رہی، حضور کی عظمت اور شان بھی پیدا ہو رہی، پتہ لگ رہا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، اب آپ اندازہ کیجئے جب ہم اپنے سٹیجوں پر یہ کلام سنیں گے کہ بھائی مینو بھی گھر دے اتے جھنڈا لا لین دے. ہاں جی، یہ ہمارا کلام تو نہیں ہے، ہمارا کلام نہیں. حلیمہ مینو نہ رکھ، میں تیری صاف کران گی تیری بکریاں دا واڑا. نہیں حلیمہ مینو نہ رکھ لے، ڈب کے مر جا بغیرت انسان.
اس کی زبان کاٹ کے پھینک دینی چاہیے جس کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کا نام بھی احترام سے نہیں لینا آتا۔ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ ہمارا کلام ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سر سوئے ہے تجھ کو شہید و سرا، یہ ہمارا کلام۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا، یہ ہمارا کلام۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، یہ ہمارا کلام۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، یہ ہمارا کلام۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے وسعت، یہ ہمارا کلام، یہ وہ کلام ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان، انہیں مانا انہیں جانا رکھا غیر سے کاف، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، یہ ہے ہمارا الگ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ ہمارا کلام، یہ اہل سنت کا کلام۔ اہل سنت کے نعت گو بھی زندہ ہیں، معیاری کلام بھی زندہ ہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے جب کلام لکھا، ہاں جی، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال، کیا خوبصورت کلام، معیاری کلام جس میں احترام پیدا ہوتا ہے، ادب پیدا ہوتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ کلام ہے نا جی۔ جس کلام کی ابتدا ڈھولکی سے ہو، تھرک سے ہو، ڈانس سے ہو، وہ کیا آپ کا عقیدہ ٹھیک کرے گا، اور وہ کیا آپ کے اندر محبت پیدا کرے گا۔ جس کلام کے اندر شرکیہ اشعار ہوں، جس کلام کے اندر طرز اپنی نہ ہو، کلام اپنا نہ ہو، انداز اپنا نہ ہو، پھر وہ میراسیوں کی طرف پورے سر، اللہ معاف کرے، ان غلیظوں کا نام لینا بھی کتنی گندگی کی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامیہ نے جو کلام پڑھا، جو ہمارے بزرگ، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لونوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینن لائیاں کیوں جڑیاں، ہاں جی، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جا لڑی، یہ ہے کلام، یہ کلام پڑھا جائے جس سے محبت پیدا ہو، ہاں جی، جس سے عشق پیدا ہو، اللہ اکبر۔ اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں اللہ کا فضل مل گیا ہے، رحمت مل گئی، خوشیاں مناؤ نا یار، کیوں نہیں منا رہے؟ پھر یہ ایک آیت، اب دوسری آیت مبارکہ، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ ان گروہ میں بعض وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عظمت کو جاننے کے باوجود، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محبوب، ایسے بھی ہیں جو کچھ قرآن تو مانتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو مانیں گے اور ٹھوک کے پڑھیں گے جناب، ہو ان کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بغیر ہوگا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم نہیں مانیں گے، صراط الذین انعمت علیہم نہیں مانیں گے، یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو ضرور مانیں گے، لیکن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کو نہیں مانیں گے، یہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو مانیں گے، یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو مانیں گے، لیکن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کو نہیں مانیں گے، یہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کو مانیں گے، لیکن قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کو نہیں مانیں گے۔ محبوب ذرا ان کی طرف بھی تو دیکھو نا، حضرت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، ایمان والا قرآن پر بھی خوش ہوتا ہے۔ ہم ہر رمضان مبارک میں 27ویں شب کو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آخری عشرے کے اندر پوری اہل سنت و جماعت مساجد میں آپ کو قرآن پاک تراویحوں میں ختم ہوتے ہوئے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو دنیا ملے گی۔
ہم اس کو کہتے ہیں شب قدر منانا، ہم شب قدر مناتے ہیں۔ شب قدر کیا ہے؟ قرآن کے نازل ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا اور خوش ہونا، یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر۔ ہم ہر ربیع الاول کے اندر، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے نصف صدی ہو چلی ہے، میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ پہلے کم تھا، لیکن پچھلے 40 سال سے میں 12 روزہ محافل کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ 40-45 سال سے 12 بعض ایسے بھی حضور کے عاشق ہیں پورا مہینہ ہی محفل میلاد ہی چلاتے ہیں، بلکہ ہماری یہ اس علاقے میں بھی میرا خیال میلاد کمیٹی کرواتی ہے، یعنی پورے مہینے کا غالباً، ورنہ ایسی مساجد میں نے دیکھی ہیں، میں نے اشتہار پڑھے خود، جو پورا مہینہ ہر روز حضور کا میلاد کر رہے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ حضور کے بھی آنے کی خوشی ہے، ہمیں مسلمان ہونے کی بھی خوشی ہے، ہمیں قرآن کے نازل ہونے کی بھی خوشی ہے۔ ہم ہر ایک کو منا رہے ہیں، اور یہ کن کا طریقہ کار ہے؟ یہ ان کا طریقہ کار ہے جو صحابہ کرام تھی۔ حکم ربی ہے، عمل رسول ہے، عمل صحابہ ہے، اور ناراض ہونا، انکار کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا کام، شیطان کا کام، ابلیس کا کام، اس کے ہم نواؤں کا کام۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت اور محبت نصیب فرمائے۔